السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک عظیم الشان صحابیہ کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام اس کتاب کے صفحہ نمبر 279 پر ہے، 279 پر۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ نام ہے کیا؟ ربیع، سیدہ ربیع بنت معوذ، معوذ نہیں، معوذ، معوذ کہتے ہیں پناہ لینے والے کو، رضی اللہ عنہا۔ الحمدللہ ہم نے سیرت صحابیات شروع کی تھی نومبر 2011 کو، اور اب ہم تقریباً اس کے نصف پر پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم سیدہ ربیع کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتانا چاہے گا کہ صحابیات کے بارے میں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جی آپ بتائیے۔ تاکہ ہمیں اپنی عملی زندگی کو اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق گزارنے کے لیے ان کی زندگی سے رہنمائی ملے۔ انسان بہت کچھ کتابوں سے سیکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باعمل لوگوں کی زندگی سے اس سے بھی زیادہ سیکھا جاتا ہے۔ کتابیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن کتابوں میں جو لکھا ہے اگر وہ کسی کی چلتی پھرتی زندگی میں نظر آئے تو اس سے خود کو ریلیٹ کرنا اور اس پر عمل کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو صحابیات وہ خوش قسمت خواتین تھیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف نصیب ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے زمانے میں تھی، آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا، اسے آگے روایت بھی کیا، اور جو کچھ انہوں نے حکم سنا اس پر خوب خوشی کے ساتھ عمل بھی کیا۔ تو آج ہم ربیع کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کے والد کا نام معوذ تھا، اور ان کے والد کی والدہ کا نام افراء تھا۔ افراء آپ میں سے کسی کا نام ہے؟ افراء کہتے ہیں عام طور پر لوگ، جبکہ مد کے ساتھ ہے افراء، کسی کا نہیں، بعض اوقات افرا کہتے ہیں۔ اس کا میننگ آتا ہے کسی کو؟ دوسری رات کے چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو افرا جو ہیں یہ دادی تھی، جیسے امام ابن تیمیہ اپنی دادی کے نام سے مشہور ہوئے، اسی طرح ربیع بھی اور ربیع کے والد معوذ بھی دادی کی وجہ سے مشہور تھے، یعنی ان کی دادی کی شہرت تھی۔ والدہ کا نام ام یزید بنت قیس تھا، یہ بنو خزرج سے تعلق رکھتی تھی، انصاریہ تھی۔ انصار کون تھے؟ مدینہ کے رہنے والے، جی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے جان، مال، اولاد، ہر چیز کے ساتھ مدد کی تھی۔ اور بنو خزرج کے ایک مشہور قبیلے بنو نجار سے ان کا تعلق تھا۔ بنو نجار کا معلوم ہے آپ کو؟ کوئی بات یاد ہے بنو نجار سے متعلق؟ ہسٹری نہیں معلوم؟ کوئی کبھی سیرت، تاریخ، کوئی کہانی نہیں پڑھی کبھی؟ بنو نجار مشہور قبیلہ ہے، شاباش۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بنو نجار کی لڑکیوں نے، بچیوں نے آپ کا بہترین استقبال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اس میں شامل تھی ایک روایت کے مطابق، اور بعض کہتے ہیں کہ سن بلوغ کو پہنچ چکی تھی۔ ان کے خاوند ایاس بن ابی بکیر اللیثی مہاجرین میں سے تھے، یہ انصاری نہیں تھے، مدینہ سے نہیں تھے بلکہ مکہ سے آئے تھے، اور انہوں نے یہاں شادی کی تھی۔ انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام محمد بتایا جاتا ہے۔ سیدہ ربیع اور ان کے خاوند کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، تو ان اختلافات کی وجہ سے دونوں کا بحیثیت میاں بیوی گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات دونوں ہی انسان اپنی اپنی جگہ بہت نیک ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا باہم مزاج نہیں ملتا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ حقیقت میں یعنی سول میٹ نہیں ہوتے، یا ان کا بہترین ایک طرح سے کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی، یا ذہنی طور پر فرق ہوتا ہے، یا کسی اور طرح کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ کا فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں میں سے کسی کے اندر تقویٰ نہیں یا کوئی بہت خراب لوگ ہیں، نہیں، ایک ہیومن نیچر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شادی کا مقصد کیا رکھا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، باعث سکون بنایا ایک دوسرے کے لیے۔
تو بعض اوقات مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی نظر آنے لگتی ہیں. ایسی صورت میں بعض اوقات اختلاف بڑھ جاتا ہے اور گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. حالانکہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی شادی کے اگلے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے, اور وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح ان کے پاس آئے اور حضرت ربیہ کہتی ہیں کہ آپ میرے بستر پر بیٹھے, یعنی جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے. اور ان کے گھر میں انصار کی کچھ بچیاں دف بجا رہی تھی اور جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کچھ اشعار بول رہی تھی, شعر و شاعری کر رہی تھی. اتنے میں ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی الغد, ہم میں ایک نبی ایسا آیا ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا, کل کی خبر رکھتا ہے, فیوچر کے بارے میں جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ مت کہو, یعنی آپ نے وہی روک دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی شخص اگر غلط بات کرے تو اس کو وہی پر روک دیا جائے آسان طریقے سے, اصلاح کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ نہیں عن المنکر. ہمارا دین سراسر خیر خواہی ہے. الدین والنصیحہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ایک بار نہیں 3 بار فرمایا, الدین والنصیحہ الدین والنصیحہ الدین والنصیحہ, کہ دین تو ہے سراسر خیر خواہی کا نام, سنسیئرٹی کا نام. لوگوں نے پوچھا کہ کس کے لیے ہم سنسیئر ہوں؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ اور ولأئمۃ المسلمین وعامتہم, اللہ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, اس کے رسول کے لیے, مسلمانوں کے ائمہ کے لیے, لیڈرز کے لیے اور ان کے عوام کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہماری سنسیئرٹی کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور کسی قسم کا شرک نہ کریں, یعنی ہمارے سارے اعمال شرک سے خالی ہوں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ فیتھ فل ہونا ہے, سنسیئر ہونا ہے. رسول کے ساتھ کہ ان پر ایمان لائیں, جس چیز کا انہوں نے حکم دیا اس کو مانیں. کتاب کے ساتھ کہ اس کو پڑھیں, سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں. تفصیلات بہت سی ہیں لیکن مختصر ہیں. اور پھر جس پوائنٹ میں آنا چاہتی ہوں وہ ہے مسلمانوں کے ائمہ, لیڈرز, خواہ وہ امامت کبریٰ ہو یا امامت صغریٰ. امامت کبریٰ کیا ہوتی ہے؟ جیسے صدر, وزیر اعظم یا کسی بھی ملک کا کوئی خلیفہ یا بادشاہ, یعنی کسی بھی ملک کے اندر سپریم اتھارٹی ہوتی ہے. اور امامت صغریٰ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کسی بھی جگہ پر خواہ وہ 3 لوگ ہوں ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اگر تم میں سے 3 لوگ سفر پر روانہ ہو تو کیا کریں, کیسے سفر کریں؟ مثلا اگر آپ ٹرپ پر جائیں تو کیا کریں؟ اپنے میں سے ایک کو لیڈر بنا لیں اور اس کے ساتھ خیر خواہی کریں, اس کے لیے سنسیئر ہوں. یہ نہیں کہ وہ جہاں کھڑا ہو اس کو لے کے 2 اور کو لے کے ادھر اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں, خروج شروع کر دیں. یہ سنسیئرٹی نہیں. اور عوام کے لیے, یعنی ہر ایک کے لیے. عوام سے مراد عوام الناس, سب اس میں انکلوڈیڈ ہے. اب سنسیئرٹی کس قسم کی, کیا معیار ہے اس سنسیئرٹی کا, کیا ہے وہ خیر خواہی؟ صرف یہ نہیں کہ ان کو سلام کر لیں یا ان کے لیے اچھی رائے رکھیں, ٹھیک ہے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, لیکن اصل سنسیئرٹی یہ ہے کہ انسان ان کی آخرت کی فکر کرے. اور جو کسی کی آخرت کی فکر کرتا ہے یا اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے وہ پھر اس زندگی کو اس طرح گزارنا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرے, اور وہ دوسروں کے اندر بھی خرابی نہیں دیکھ سکتا. اور جہاں وہ کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ فوراً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. تو عوام الناس یا ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, ان کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ خیر خواہی ہے. سب کو سمجھ آ گئی؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خیر خواہی کی. کیسے؟ کہ سنتے گئے جہاں دیکھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں, میں کہا نہیں باقی سب ٹھیک ہے وہی پڑھو. آپ نے نہیں کہا پڑھنا بند کر دو, آپ نے فرمایا کہ وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی. ہاں یہ بات نہیں کہو. یہ کیوں فرمایا کہ یہ نہیں کہو؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ درست بات نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے. آپ غیب نہیں جانتے تھے الا یہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خود بتا دیا. لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ کیا فرماتے؟
اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام جب آپ سے کچھ سوال پوچھ رہے تھے ایک مجلس میں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا علم سائل سے زیادہ نہیں، یعنی مجھے نہیں معلوم، علمھا عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پہ وہی ظاہر کرے گا، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ اصل میں ایک ہیومن نیچر ہے، انسانوں کی کمزوری ہے کہ وہ فیوچر جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کل کیا ہوگا۔ بھئی آج میں جیو، جو دن ملا ہے اس کو گزارنے کی فکر کرو، زیادہ انرجی اس پہ لگ رہی ہے کہ کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، ہم غم فکر فاقہ۔ اور بہت سے لوگ دین کے بہت سے مسائل کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اگر آپ گفتگو شروع کریں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، ہر ان یوزول چیز کو قیامت کی نشانی بنا دیتے ہیں۔ حالات میں تو ہمیشہ تبدیلی ہوتی ہے نا، ایک جنریشن دوسری جنریشن سے مختلف ہوتی ہے۔ جب دنیا میں تبدیلی آنے لگتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی، یہ قیامت کی نشانی۔ ٹھیک ہے، ہمیں قیامت کی فکر ضرور کرنی چاہیے، لیکن خود سے فتوے بھی جاری نہیں کرنے چاہیے کہ ہر چیز کو ہم قیامت کی نشانی بنا دیں۔ اور قیامت کی ہر نشانی کو بری نشانی نہیں ہے، اس میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جن میں اچھی خبریں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، فتنوں کا دور تو فتنے تو ہر دور میں رہے، تو صرف اینڈ آف ٹائمز کی فکر نہیں ہونی چاہیے ہمیں، بلکہ اس کے بعد کی فکر ہونی چاہیے کہ وہاں کیا بنے گا، اور اس کی تیاری کل نہیں، کب کرنی ہے، آج کرنی ہے۔ تو اس لیے آج کی فکر کریں کہ آج کا جو کام مجھے ملا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، کیا وہ میں نے کیا؟ تو بہرحال جب ان کے درمیان اختلافات ہوئے تو زندگی بسر کرنا مشکل ہو گئی، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھ سے سب کچھ لے لیں، بس مجھے فارغ کر دیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا لینا، شابش۔ تو انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ سیدہ ربیہ بنت معوذ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی درع کہتے ہیں آرمر کو، اپنی درع کے علاوہ ہر چیز اسے دے دی۔ تو اب آپ سوچیں، یہ خاتون ہیں اور ان کے پاس آرمر ہے، وہ کیوں رکھا ہوا تھا انہوں نے، کوئی اسلحہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ کہیں جنگ جہاد پہ جاتی ہوں گی نا، اسی لیے آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ایکٹیو خاتون تھی۔ تو انہوں نے اس کا بھی مطالبہ کر دیا کہ نہیں، میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی دے دو۔ کہتی ہے میں نے انکار کیا تو وہ یہ مقدمہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کی عدالت میں لے گئے۔ حضرت عثمان نے مجھے بلا کر کہا کہ ایاس کی یہ شرط ہے کہ میں درع وصول کیے بغیر طلاق نہیں دوں گا۔ تو میں نے امیر المومنین کی رغبت کے مطابق وہ بھی اسے دے دی۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسم پر صرف تن کا لباس رہ گیا تھا، تو شوہر نے کہا مجھے وہ بھی دے دو۔ ہوتا ہے بعض اوقات ایسا، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے انہوں نے خلا لی ہو، کچھ ایسی، کچھ پتہ نہیں کہ کیا خامی خرابی تھی ان کے اندر یا ان کے اندر یا کس کے، نیور، کچھ بھی بات نہیں پتا۔ کیونکہ ایک عورت پر لازم ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی عیب پوشی کرے، بیوی پر کیا لازم ہوتا ہے؟ عیب پوشی کرے۔ یہ نہیں کہ پوری دنیا میں نشر کر دے، فیس بک پہ ڈالے اور ادھر ادھر ہر ایک کو جس مجلس میں بیٹھے وہی کہانیاں سنانی شروع کر دے۔ دس از ویری رانگ۔ اگر آپ کا اختلاف ہے تو آپ کیا کریں؟ یا تو اسے خود سالو کریں، اگر آپ اتنے میچور نہیں ہیں، آپس میں نہیں سالو کر سکتے، تو پھر دونوں خاندان مل کے سالو کریں، کورٹ میں بات لے جائیں۔ اگر نہیں تو پھر کیا ہے، یا طلاق یا خل۔ لیکن طلاق اور خلا کے بعد تہمتوں اور گالیوں اور الزامات کی بوچھاڑ نہ کر دیں، کیونکہ ہر شخص اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، دوسرے پہ الزام تراشی کرتا ہے، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے اس طرح میری عزت بڑھے گی۔ کیا خیال ہے ایسے بڑھتی ہے؟ آپ کے سامنے کوئی شخص بیٹھ کر کسی دوسرے شخص کے بارے میں جو وہاں موجود نہیں، اس کی برائیاں شروع کر دے اور اس کو برا بھلا کہے اور اس کو ذلیل کرنا شروع کر دے، تو آپ سن کے خوش ہوں گے؟ اور جو آپ کے سامنے یہ سب کچھ کر رہا ہو اس کی عزت کریں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے یہ کیسا انسان ہے، یہ کس قسم کا انسان ہے، اس کو اتنی شکایت ہے تو خود اس میں بھی تو کچھ ہوگا نا۔ پھر انسان یہ سوچنے لگتا ہے نا، یہاں بھی تو کوئی کمی ہوگی، کیونکہ تالی تو دو ہاتھ سے بجتی۔ لیکن عموماً دو جھگڑا کرنے والے گروہوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک خود کو برحق سمجھتا ہے اور سارا الزام دوسرے کو دیتا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگی سے ہمیں ایک بہت اہم سبق یہ ملتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک مشہور صحابیہ ہیں، اختلاف ہوا ہے، لیکن انہوں نے وہ ساری باتیں عوام میں نشر نہیں کی، اور نہ وہ سیرت کی کتابوں میں اس طرح بیان ہوئی آگے کہ مسئلہ تھا کیا۔ کہتے ہیں کسی بات پہ تکرار ہوئی تھی، بہت زیادہ بڑھ گئی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا بس اس ایک بات نے تو میرا دل ہی کھٹا کر دیا، وہ ایک نہیں ہوتی،
وہ ایک سیریز ہوتی ہے، بس وہ ایک پھر آخری پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر بات ختم ہو جاتی، کیونکہ کسی بھی معاملے میں صرف کوئی ایک چیز فیکٹر نہیں ہوتا، کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال وہ سب صحابہ ہیں اور ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں. اسی طرح اپنے خاندان کے اندر ایون اگر آپ کے والدین کے درمیان بھی کوئی اختلافات ہوں، بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے نا، آپ گھر جاتے ہیں امی ابا ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ابا امی کو کچھ کہتے رہتے ہیں، امی بھی زور زور سے کچن میں کھڑے ہو کے بولتی رہتی ہیں اور ان کی لڑائیاں دیکھ دیکھ کے آپ تنگ آ جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ شاباش. نارملی پھر پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. بعض اوقات باپ اپنی پارٹی بناتا ہے بچے کو، اور بعض اوقات ماں بناتی ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے وہ ادھر کھینچتا ہے. آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ ماں باپ کی لڑائی میں آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ دونوں کا احترام کریں، دونوں کو الگ الگ سمجھا سکتے تو سمجھائیں، لیکن وہ آپ کے ماں اور باپ ہیں. آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرض عائد کیا وہ کیا ہے؟ وہ بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. آپ نہ ماں کی پارٹی بنے نہ باپ کی پارٹی بنے، نہ ماں کے ساتھ مل کے باپ کو برا بھلا کہیں نہ باپ کے ساتھ مل کے ماں کو برا بھلا کہیں. جب کوئی ایسے بات کرے تو آپ انوسنٹلی کہا کریں وہ امی ہے نا، امی وہ ابا ہے نا، ان کی عزت کرنی ہے نا. تو پیار سے ماں کو بھی سمجھائیں، باپ کو بھی سمجھائیں. لیکن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ماں باپ کیوں لڑتے تھے. کیا کوئی حساب آپ کا ہوگا اس پر؟ نہیں ہوگا نا. آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ آپ نے اپنا فرض پورا کیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کے درمیان جو کچھ ہوا بس فیصلہ ہو گیا، بات ختم، چیپٹر کلوزڈ. نہ کوئی غیبت، نہ الزام تراشی، نہ کچھ اور. یہ ہے خوبصورت کردار. سیدہ ربیہ بنت معوذ پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی. کہتے ہیں کہ ہجرت سے قبل ہی مسلمان ہو گئی تھی. ان کے والد معوذ بن حارث اور دو چچا عوف اور معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی. ٹھیک ہے. کیا کیا تھا؟ ان کے والد، ان کے چچا اور دوسرے چچا نے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہیں ہم سارے نہ شہید ہو جائیں تو ہمارے خاندان کا کیا ہوگا. ہر ایک اپنے اپنے ذمے پر گیا. سیدہ ربیہ کے والد اور چچا جنگ بدر میں شہید کر دیے گئے. والد بھی شہید ہو گئے، چچا بھی ہو گئے. تو آپ دیکھیں جنگ بدر تو بہت پہلے ہو گئی تھی. یہ ایک نہیں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جن میں بے شمار افراد یتیم ہوئے ہیں. جنگ احد میں آپ دیکھیں 70 کے قریب صحابہ جو شہید ہوئے ہیں تو ان کے بچوں کا کیا ہوا؟ پھر وہ یتیم ہوئے نا. لیکن یتیم ہونے کے بعد وہ سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوئے، نہ انہوں نے کوئی اسلام کو برا بھلا کہا کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا. بعض اوقات ہم جوش میں آ کے کوئی قربانی تو کر دیتے ہیں دین کے لیے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پچھتانا شروع کر دیتے ہیں. شیطان آ کے ہمیں ورغلانے لگتا ہے کہ تمہیں کیا ملا. تو جب کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی اللہ کے راستے میں کریں، نہ اس پر احسان جتائیں اور نہ سیلف پٹی کا شکار ہوں اور نہ ہی دین کو بلیم کریں اور نہ کسی اور کو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جزا دے گا کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جس کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو جب ان کے والد اور چچا شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراح کے بیٹوں پر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابنتی افراء اشترکا فی قتل فرعون هذه الامة ورأس ائمة الكفر. یہ دادی کا نام ہے نا ان کی. اللہ افراح کے دونوں بیٹوں پر رحم کرے، وہ دونوں اس امت کے فرعون اور ائمہ کفر کے سرداروں کے رئیس کے قتل ہونے میں شریک ہوئے. ائمہ کفر کے سرداروں کے رئیس یعنی سردار کے قتل میں شریک ہوئے. کون تھا یہ فرعون هذه الامہ؟ ابو جہل. شاباش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ابو جہل کو قتل کرنے میں ان دونوں کے ساتھ اور کون تھا؟ آپ نے فرمایا الملائکہ ودفف عبداللہ بن مسعود، فرشتے اور عبداللہ بن مسعود نے بھی اس کو مارا. اصل میں جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے قریش کے یعنی مکہ والوں کے 3 بڑے سردار مبارزت کے لیے نکلے. مبارزت کا معنی معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ مبارزت شاباش، الگ الگ پکار کے سامنے آ کے پورے لشکر سے باہر نکل کے بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا. وہ کون کون تھے؟ عتبہ بن شیبہ، ربیعہ بن شیبہ اور ولید بن عتبہ. یہ 3 ایک ہی خاندان کے تھے. اب کیا ہوا کہ ان کے مقابل میں یہ 3 نکل آئے.
تو یہ انصار میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہمارے مقابلے کے لوگ چاہیے جن کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث، حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت علی بن طالب کو پکارا کہ آؤ اور تم مقابلہ کرو. اب کیا ہوا کہ وہ آئے اور ماشاءاللہ انہوں نے جب حملہ کیا تو 2 کو تو ایک ہی وار میں ختم کر دیا اور ایک بچ گئے، اور وہ بعد میں عبیدہ بن حارث سے تھے. ان کے جسم سے بھی بہت خون نکلا، ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی، اور دوسری طرف ان تینوں میں سے بھی ایک کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوا اور عبیدہ بن حارث بھی شہید ہو گئے. سیدہ ربیہ کے والد کو جنگ بدر میں شہید کر دیا گیا. یہ انصار میں بڑے معروف سخی تھے، یعنی بہت دینے والے تھے. سیدہ ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی قسم کے کھانے پیش کیا کرتی تھی. کبھی پنیر، کبھی کوئی اور عمدہ کھانے کی چیز پیش کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سیدہ ربیہ کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں کھانا کھاتے، وضو کرتے. ان بابرکت زیارتوں سے سیدہ ربیہ کے دینی علم اور فقہ میں اضافہ ہوتا. حضرت ربیہ جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے لکڑی کی ایک پلیٹ میں چھہارے اور خشک انگور ہوں گے وہ رکھ کر آپ کو پیش کیے، ڈرائی فروٹ. ہمارے یہاں بھی عام طور پہ ڈرائی فروٹ کس میں رکھتے ہیں؟ لکڑی کی، یا یعنی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتی ہے اس کی ڈیکوریشن. تو انہوں نے اس طرح پیش کیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدلے میں سونے کی کوئی چیز دی، یعنی انہیں واپس گفٹ دیا. پھر اسی طرح یہ تھا کہ یہ حدیث کی روایت بھی کرتی ہیں. ایک دفعہ حبر الامہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس نے ربیہ بنت معوذ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا. اب آپ دیکھیے کتنے بڑے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کی دعا لی انہوں نے، قرآن مجید کے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن وہ بھی استفادہ کرتے ہیں کس سے؟ حضرت ربیہ سے. تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت جانے. کیونکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیہ کے گھر تشریف لائے جہاں پر آپ نے وضو کیا تھا. تو حضرت ربیہ نے پورا وہ آبزرو کیا اور پھر وہ آگے بتایا کرتی تھی کہ انہوں نے کس طرح دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں. اور یہ ان کی حدیث مشہور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کے بارے میں ہے. سنن نبی داؤد میں عبداللہ بن محمد بن عقیل ربیہ بنت معوذ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اس کو بھی لی ودوءن، میرے لیے وضو کا پانی انڈے لو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو یاد کر لیا. وہ اس طرح تھا کہ آپ نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر ایک مرتبہ کلی اور ناک میں پانی چڑھایا. اور ایک اور روایت میں 3 دفعہ ناک اور اس میں پانی چڑھانے کا ذکر آتا ہے. پھر اپنے دونوں بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا. وہ اس طرح کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے آئے. پھر اپنے دونوں کانوں کے بیرون یعنی آؤٹر سائڈ اور اندرون میں یعنی یہ باہر کا حصہ اور پھر انر حصہ، اس میں انگلیاں پھیری. پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے. ایک روایت میں وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ کلی کی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا اور چھڑکا، یعنی اندر ڈال کے پھر واپس چھڑکا بھی. سیدہ ربیہ کے فضل اور شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ ان سے مروی حدیث فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے. یہ بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتی، جب بولتی تو یوں معلوم ہوتا جیسے الفاظ کے موتی پرو رہی. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ علم البیان، کہ وہ انسان کو بہترین طریقے پر اپنی بات کنوے کرنا سکھا دے. اسامہ بن زید ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یعنی اسامہ بن زید کا معلوم ہے کون ہے؟ کس کے بیٹے ہیں؟ زید بن حارثہ کے، زید بن ثابت کے نہیں. ٹھیک ہے. ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ربیہ بنت معوذ بن افراح سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ کیسے تھے، ان کا چہرہ انور کیسا تھا، ان کا حسن و جمال کس نوعیت کا تھا. تو انہوں نے یہ جواب دیا، لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یوں دکھائی دے جیسے آفتاب طلوع ہو رہا ہے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اس کو مارک کر لیجئے کہ ضعیف روایت ہے. سیدہ ربیہ کا جہاد میں حصہ لینا
سید ربیہ بنت معوذ خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوئی. امام بخاری نے سیدہ ربیہ بنت معوذ سے بیان کیا، وہ کہتی ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسقی القوم ونخدمهم ونرد القتل والجرح الى المدینہ. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیتی، لوگوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور مقتولین اور زخمیوں کو مدینہ پہنچاتی. کیا کیا کرتی؟ نمبر 1 لوگوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی، مقتولین اور زخمیوں کو مدینہ پہنچاتی، اور بعض صحابیات ان کی مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی. سیدہ ربیہ بنت معوذ 6 ہجری کو بیت رضوان کے لیے حاضر ہوئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تاکید کے لیے رضی اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین مومنوں سے. کن مومنوں سے؟ جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور ان میں خواتین بھی تھی جن میں حضرت ربیہ بھی شامل تھیں. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت ان کو عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے. یعنی غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے. اللہ نہایت زبردست اور خوب حکیم ہے. اس دفعہ جب مکہ جانے کا اتفاق ہوا تو الحمدللہ مجھے یہ سائٹ وزٹ کرنے کا موقع ملا جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور جہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی. مکہ سے کچھ ہی دور فاصلے پر یہ جگہ ہے، اور وہاں سے پھر لوگ احرام کے ساتھ اندر، کیونکہ وہ ہل کا علاقہ ہے، حرم کا نہیں ہے، وہاں سے پھر احرام کے ساتھ اندر آتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں. تو وہاں پر ایک درخت کے نیچے مسلمانوں نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کی تفصیل تھوڑی سی آگے ہے، اس لیے ساتھ ساتھ بات کریں گے. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزاعی کو مکہ کی طرف بھیجا. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے سب کو عمرے کی دعوت دی، تقریباً 1400 لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ چل پڑے. آپ نے چونکہ عمرے کا ارادہ کیا تھا اس لیے اسلحہ نہیں اٹھایا، صرف عرب کے قاعدے کے مطابق ایک ایک تلوار تھی جو نیام میں موجود تھی، اور وہ اس کے ساتھ پرامن طریقے سے عمرے کے لیے جا رہے تھے. لیکن ان کو اس مقام پر روک دیا گیا اور حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. یہ 6 ہجری کی بات ہے، جس میں مسلمان بہت ڈسہارٹ تھے. تقریباً 5-6 سال سے وہ واپس مکہ نہیں جا سکے تھے، عمرہ اور حج نہیں کر پائے تھے، تو وہ بہت شوق میں تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے عمرے اور حج کا شوق ہوتا ہے، اور اگر آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں اور وہاں سے آپ کو واپس بھیج دیں تو پھر دل کا حال کیا ہوگا. تو مسلمان بھی عین قریب پہنچے ہوئے تھے اور ان کو اندر نہیں داخل ہونے دیا جا رہا تھا. تو جس پر کچھ اہل مکہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگوشیشنز کی. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزاعی کو مکہ کی طرف بھیجا. وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے تو قریش نے ان کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو حبشیوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ پیش آنے والی صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا. آپ نے عمر بن خطاب کو بلایا تاکہ انہیں مکہ بھیجیں. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے قریش سے اندیشہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ میرے جذبات ان کے بارے میں بہت تلخ ہیں، وہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں، یعنی میں اس کام کے لیے سوٹیبل نہیں. آپ عثمان بن عفان کو بھیجیں، قریش کے دلوں میں ان کی عزت و احترام ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بہت مناسب رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ آپ مکہ جائیں اور قریش کو کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، وہ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. کعبہ کی تعظیم اور حرمت ان کے پیش نظر ہے. تو حضرت عمر کے اس فعل سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ شابش. یعنی کہ وہ جو کام نہیں کر سکتے تھے یا وہ اپنے آپ کو اس کے اہل نہیں پاتے تھے. حضرت عمر کی قابلیت میں کسی کو کوئی شک نہیں، لیکن وہ اس کام کے لیے، اس پرٹیکولر مشن کے لیے، ایک امبیسڈر بننے کے لیے مناسب نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا تھا، لیکن آپ کو جب مشورہ دیا گیا تو آپ نے مشورہ قبول کر لیا اور پھر حضرت عثمان کو بھیجا گیا. انہیں سب سے پہلے ابان بن سعید بن عاص ملا. آپ اپنی سواری سے اترے، اسے اپنی سواری پر آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھ گئے. وہ کیوں؟ ان کو کیوں بٹھا لیا ساتھ؟ امان لینے کے لیے. آپ نے ان کی امان لی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں اس طرح کہیں داخل نہیں ہو سکتے کسی کے قبیلے میں یا کسی جگہ پر.
سیدنا عثمان بن عفان ابو سفیان اور قریش کے دیگر زعماء سے ملے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. اور یہاں اس کیس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دونوں کے درمیان یعنی مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان بہت کھچاؤ تھا. تو ایسی صورت میں مکہ والوں کے ساتھ جا کر سفارتی جو گفتگو تھی اور امن کا پیغام دینا وہ آسان نہیں تھا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک حکمت کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا. انہوں نے سیدنا عثمان سے کہا کہ اگر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کرتے. قریش نے سیدنا عثمان بن عفان کو اپنے پاس روک لیا اور واپس نہ جانے دیا. تو اس پر کیا خبر پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خبر ملی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جب ان کے قتل کی خبر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبرح حتی نناجز القوم، جب تک بدلہ نہ لے لیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. کیونکہ حضرت عثمان ایک ایمبیسیڈر، ایک سفیر کی شکل میں گئے تھے اور سفیر کا قتل بہت بڑا جرم تھا، لہٰذا اب اس وقت ضروری تھا کہ بدلہ لیا جائے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ آواز دی، سب کو اعلان کیا، لوگو روح القدس جبریل علیہ السلام ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے بیعت لینے کا کہا ہے. سنو، اللہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. یہ کون سی وحی تھی؟ قرآن میں لکھا ہوا کہیں کہ جب جبریل نازل ہوئے تھے یہاں؟ وہی غیر مطلوب. ٹھیک ہے، یعنی بہت دفعہ قرآن مجید کے علاوہ بھی جبریل علیہ السلام احکامات لے کر اترے ہیں، ان میں سے ایک یہ موقع بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو پتا تھا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، تو کیوں جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ سب کو میسج دیں کہ بیعت کرو؟ بیعت کا مطلب عہد کرو. کیا تھا دراصل؟ امتحان. اس وقت مسلمان کرتے کیا ہیں؟ بہت مشکل وقت تھا، اسلحہ پاس نہیں، اور اب جنگ کرنی پڑی تو کیا بنے گا؟ جانیں ہی دینی پڑیں گی اور تو کچھ نہیں. مسلمان یہ اعلان سنتے ہی جوق در جوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر جان کی قربانی دینے کی شرط پر بیعت کرنے لگے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے. کتنا نازک موقع ہوگا. پھر تھوڑی دیر اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ اگر اس وقت آپ ہوتے تو کیا کرتے. جب کوئی مشکل کام کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اچانک حالات ایسے پیش آ جاتے. مثلا خوب بارش ہو گئی اور پانی بیسمنٹ میں بھر گیا، اب آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ نیند چھوڑ کے اور پانی نکالو. اب آپ کیا کریں گے؟ نکالیں گے، کوسنا شروع کر دیں گے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اجتماعی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ سب کی حاضری ضروری ہوتی ہے، تو اس وقت ہم بعض اوقات خوشی سے نہیں آتے. یہاں جو طرز عمل ہے وہ خوشی کا ہے. کام کا وقت ہے، بلایا گیا، خوشی سے حاضر ہو جاؤ. یہی وہ چیز ہے جس جذبے کی وجہ سے صرف تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی. اور آج دنیا میں 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن اس پلانٹ پہ کوئی تبدیلی واقع نہیں نظر آتی، کیونکہ ہم اس درجے کے سیلف لیس لوگ نہیں ہیں. ہم پہلے اپنے سارے کام پورے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وقت دیکھتے ہیں کوئی مناسب ہے تو کسی اور کی بھی خدمت کر لیں. نافع بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنی گھوڑی لانے کے لیے بھیجا تاکہ اس پر سوار ہو کر جنگ لڑ سکیں. وہ گھوڑی ایک انصاری کے پاس تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے تلے بیعت لے رہے تھے. حضرت عمر کو علم نہ تھا کہ اس وقت بیعت ہو رہی ہے. عبداللہ بن عمر نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، پھر گھوڑی لانے کے لیے گئے. ایک طرف باپ کا حکم اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو ہمیں کیا حکم ہے؟ واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ محبت نہ کرے. کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس سے بڑھ کر؟ اپنے والدین اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. یہ محبت ٹیسٹ کرنے کا وقت تھا کہ ادھر سے پکار آئی اور پہلے ادھر چل پڑے. حضرت عمر ہتھیار زیب تن کر رہے تھے. انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے تلے تشریف فرما بیعت لے رہے ہیں، اور وہ بھی گئے اور انہوں نے بھی سعادت حاصل کی. صحیح روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ہذہ عن عثمان، یہ عثمان کی طرف سے ہے. ترمذی نے قتادہ سے اور انہوں نے انس بن مالک سے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا
تو سیدنا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یوں بیعت کی، ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہے. وہ دین کا کام کر رہا ہے، تو دین کا کام کس کا کام ہوتا ہے؟ کسی انسان کا کام نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ سے بہتر تھا. اس طرح بیعت کا کام تمام ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صحیح اطلاع کے مطابق 1400 تھی. ان میں سے سیدہ ربیہ بنت معوذ بھی تھی. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ لوگ اس درخت کو متبرک سمجھتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس درخت کو کاٹ دیا کہ کہیں آگے چل کر یہ فتنہ نہ بن جائے، لوگ اس درخت کو پوجنے ہی نہ لگ جائیں. یہ زمانے جاہلیت کا قرب تھا، اندیشہ تھا کہ اس درخت کی پوجا پاٹ نہ ہونے لگے. سیدہ ربیہ بنت معوذ دیگر بیعت کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت کی مستحق ٹھہری. سیدنا ابو زبیر نے سیدنا جابر سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة، جس نے درخت کے تلے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ سب جنتی ہیں. اتنے چھوٹے سے عمل پر اتنی بڑی خوشخبری، وہ کیوں؟ ایک بیعت ہی تو کرنی تھی، وعدہ کرنا تھا، بعد میں دیکھا جاتا پورا کرتے ہیں کہ نہیں، وہ کر لیتے. بہت بڑا امتحان تھا. حالانکہ وہ تو ایک بہانہ بن گیا نا امتحان کا. اللہ کو پتا تھا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبریل کو یہ کہہ کے بھیجتے کہ جاؤ بتاؤ کہ فکر نہیں کرو، آرام سے بیٹھو، عثمان کو کچھ نہیں ہوا. جی، لیکن اس کی بجائے کیا بتایا گیا؟ تاکہ ٹیسٹ کر لیا جائے. تو بہت سی چیزیں ہمارا ایک امتحان ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. سر جیسے کہا جاتا ہے نا، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں. تو یہاں پر بھی کوالٹی دیکھی گئی ہے کہ بے شک دیکھنے میں کام ایک چھوٹا سا تھا کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بس بیعت کر لی، دیٹس اٹ. ہو سکتا ہے ان سے بہت زیادہ کام بھی لوگوں نے کیا ہو، ساری ساری رات کی عبادتیں، تہجدیں، بہت سارے صدقہ و خیرات دیے ہوں، لیکن ان کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈالا گیا. ایک بیعت کی اور وہ ان کا درجہ کہاں پہنچ گیا. تو اٹ واز جسٹ اباؤٹ اے کوالٹی. کیونکہ اس وقت جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ اب صرف سامنے جان دینے کی بات ہے. انہیں نظر آ رہا تھا کہ نہتے اگر ہم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو ہوگا کیا. بالکل، کہ کون کتنا خالص ہے. کیونکہ ہر ٹیسٹ انسان کو کیا کرتا ہے؟ کھرا کھوٹا الگ کر دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر تھوڑے عرصے بعد انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے. کبھی جان، کبھی مال، کبھی اولاد. وہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس امتحان کے باوجود اس راہ پر جمع رہے گا. تو جس کا ایمان ہوتا ہے وہی جم سکتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سیدہ ربیہ اور دیگر وہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے درخت کے سائے تلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف فرما ہوئے برکت وہیں اتر آئی اور برکت نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ربیہ بنت معوذ علمی اعتبار سے بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں. ان سے تابعین نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس طرح کہ عائشہ بنت انس بن مالک اور سلمان بن یسار وغیرہ نے ان سے روایت کرنے کی سعادت حاصل کی. کہا جاتا ہے کہ 21 احادیث انہوں نے روایت کی. سیدہ ربیہ بنت معوذ نے سیدنا معاویہ کے دور خلافت میں 45 ہجری میں وفات پائی. حضرت معاویہ کے دور میں 45 ہجری میں وفات ہوئی ان کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی مخلص مسلمانوں میں شامل کر لے. اب آپ دیکھیے کہ ان کی ورسٹائل پرسنالٹی ہے نا. ایک طرف یہ علمی روایات بھی کر رہی ہیں اور دوسری طرف جنگوں میں بھی شریک ہو رہی ہیں اور بیعت میں بھی شریک ہو رہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایک کام کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم دوسرا تو ہم نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو بچاتے رہتے. حالانکہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا خرچ کرنے کے لیے تاکہ جنت کا سودا کر سکیں. اور جنگ بدر میں جب ان کے والد اور یہ سب ابو جہل کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے چچا وغیرہ، تو وہ پہچانتے نہیں تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں میں نے دیکھا کہ میرے دائیں بائیں 2 لڑکے کھڑے ہیں اور میں ابھی ان کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکا تھا. تو ایک نے چپکے سے مجھ سے پوچھا، چچا مجھے ابو جہل دکھا دیں. میں نے کہا تم دیکھ کے کیا کرو گے؟
اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کیا کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو یا اسے قتل کر کے رہوں گا یا خود اپنی جان دے دوں گا. سوچئے ایک کلیئر ویژن اور مقصد ہے. آپ میں سے بھی جو لوگ نئے نئے قرآن پڑھنے کی طرف آئے ہیں وہ سب سوچے کہ کیوں پڑھنے آئے ہیں, پڑھ کے کیا کریں گے, کیا اچیو کرنا ہے. جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ کام کیوں کریں, مثلا میں نے شروع میں پوچھا نا ہم کیوں سیرت صحابیات پڑھیں, تو جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تو ہم بس پڑھ کے اٹھ جائیں گے اور اس میں سے کوئی چیز اپنی زندگی کے لیے نہیں لیں گے. تو آج آپ اپنی اپنی ڈائریوں میں کوئی ایک چیز اس وقت ابھی لکھیے جو آپ نے حضرت ربیہ کی زندگی سے اپنے لیے اخذ کی ہے کہ آپ کیا کریں گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بتاتے ہی وہ دونوں باز کی طرح اس پہ جھپٹ پڑے ابو جہل پہ اور مار گرایا. یہ دونوں افرا کے بیٹے تھے, یہ بخاری کی روایت ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑی تھی, دو تین نے مل کر پھر اس کو ختم کیا. ان کی فیو حدیث میں آپ کو سناتی ہوں کہ انہوں نے کیا روایت کیا ہے. حضرت ربیہ جو ہے وہ بحیثیت ماں ایک بہت اچھی خاتون تھی. ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے, ربیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے ہاں کہلا بھیجا کہ جس نے روزہ رکھا وہ اپنا روزہ پورا کرے اور جس نے صبح سے افطار کیا وہ باقی دن پورا کرے. اگر صبح سے نہیں رکھا تو اب سے رکھ لے. عاشورہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 محرم کا. پھر اس کے بعد ہم روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ کی توفیق سے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. ہم مسجد کو جاتے اور بچوں کے لیے اون کی گڑیاں بناتے تھے, اون کی گڑیاں وول کی. پھر جب کوئی رونے لگتا تو اس کو وہی کھیلنے کو دے دیتے, یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی پریکٹس کراتے تھے روزہ رکھنے کی. تو حضرت ربیہ انہی میں سے تھیں. پھر ان کی علمی زندگی میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو دیکھا. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جانب سے بالوں کی لٹوں کے رخ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور آپ بالوں کو ان کی حیت سے حرکت نہ دیتے تھے. یوں نہیں کرتے تھے مسح میں, بلکہ یعنی پورے بالوں کو آپ نے مسح کیا. ربیہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے مسح کیا سر پر آگے اور پیچھے اور کن پٹیوں پر اور کانوں پر ایک مرتبہ, 3 دفعہ نہیں مسح کرنا ہوتا کانوں پر, ٹھیک ہے. اور آپ نے انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں داخل کیا جو اندر. اور پھر ربیہ یہ بیان کرتی ہے کہ آپ 3 بار اپنے آزاد ہوا کرتے تھے. پھر اسی طرح جو کچھ انہوں نے سیکھا آگے روایت بھی کیا. ربیہ کہتی ہیں کہ جب لوگ میت کی نماز جنازہ پڑھتے اور اس کی تعریف کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان نیکیوں کی بنا پر اپنے بندوں کی شہادت کو نافذ کر دیا جن کو وہ جانتے ہیں, اور برائیوں کو معاف کر دیا جن کو وہ نہیں جانتے. یہ بھی حضرت ربیہ کی حدیث ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور لوگ اس میت کی تعریفیں کرتے ہیں تو وہ تعریفیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں, اور برائیاں جو لوگوں کو پتہ نہیں ان کو چھپا دیا جاتا ہے, معاف کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے سیکھتے. بہرحال صحابیات وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے گزاری, یعنی عملی میدان میں اتری. صرف باتیں نہیں کی, صرف پڑھتی پڑھاتے نہیں رہی, بلکہ جو پڑھا اس پر عمل بھی کیا. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.